اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ اور توضیح سماعت فرمائیں، اور آپ ان سے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی تائید فرمائی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری ہی مثل بشر ہو اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ گزشتہ 2 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کی نصیحت و موعظت اور قرآن مجید کی تذکیر سے وہ لوگ ہی فیض یاب ہونے والے ہیں جو رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والے ہیں۔ آپ انہیں بخشش و مغفرت اور عزت و اکرام سے حاصل ہونے والے بدلے اور جزا کی بشارت سنا دیں۔ کفار و مشرکین اور منکرین قیامت کو بتا دو کہ جس پروردگار نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ جو نیک یا بد اعمال کوئی بھی کرتا ہے وہ اس سے باخبر ہے۔ تمہارے تمام تر اعمال و آثار کا پورا بدلہ دے گا۔ ہر ایک کے اقوال و افعال عزت والے فرشتے بھی لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں، اور لوح محفوظ کے مطابق ہی معاملات انجام دیتے ہیں۔ ان آیات بینات میں ایک بستی اور اس میں بھیجے جانے والے رسولوں کے احوال سے اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ مثال کے تناظر میں دیکھ لو کہ میرے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کا انجام کیا ہوا، جبکہ دوسری طرف اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اہل مکہ اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو مکذبین کا یہ کوئی نیا انداز نہیں ہے۔ جس زمانے میں بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کی قوم میں سے اکثر نے مخالفت ہی کی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنے رسول کی تکذیب کرنے والوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ انبیاء کرام اور مرسلین پر ایمان لانے والوں نے جن مصائب کا سامنا کیا اور جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اسے ملحوظ رکھتے ہوئے اہل ایمان بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اس میں ایک اشارہ ہے۔ یہ کون سی بستی تھی اور وہ رسولان عظام کون کون تھے، اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر کا خیال یہ ہے کہ اس قریہ سے مراد انطاکیہ ہے۔ جمہور علماء تفسیر نے ان رسول کے نام صادق، صدوق اور شلوم ذکر فرمائے ہیں۔ اس قصہ سے مقصود بالذات رسولوں کا تعین نہیں، بلکہ مقصود کفار مکہ کو خبردار کرنا ہے کہ تمہارا حال بھی اسی بستی والوں کی مانند ہے، تم بھی وہی چال چل رہے ہو جو بستی والے چلے تھے، پھر ان کا جو انجام ہوا اس سے خبردار رہو، کہیں تم بھی عذاب و عتاب الہی کا شکار نہ ہو جاؤ۔
اذ جاء المرسلون، جب ان میں رسول آئے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، انہیں اسی نے بھیجا ہے جس نے انہیں رسول بنا کر بھیجا۔ سو اے مکہ والو، تمہارے پاس میرا رسول خود نہیں آیا بلکہ تمہاری ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ان بستی والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے دو رسول بھیجے، مگر انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقویت و تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا۔ تینوں نے انہیں سمجھایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ گویا تیسرے نے باور کروایا کہ ہم مرسلین ہیں۔ فعززنا بثالث، تیسرے رسول کا بھیجنا دونوں کو تقویت کے ساتھ ساتھ حق کی نصرت بھی ہے، اس لیے صرف فعززنا فرمایا گیا۔ انا الیکم مرسلون، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہ تھے، ورنہ مرسلون کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا۔ مکذبین کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی بشر کی نبوت کے قائل نہ ہوئے۔ یہ محض قوم کے وڈیروں کا خیال تھا کہ ہماری عزت ان کی رسالت کو قبول کرنے سے خاک میں مل جائے گی۔ یاد رہے کہ دولت ایمان کے حصول کے بعد کسی کی عزت پامال نہیں ہوئی۔ ایمان والا کمزور بھی ہو تو اسے عزت و سربلندی سے نوازا جاتا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو۔ مکذبین اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ کفار مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے تھے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور جن لوگوں نے کفر و شرک کیا انہوں نے سرگوشی کی، یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا کیا ہے۔ گویا کفار و مشرکین نے اپنے جیسے انسان کو رسول سمجھنا بعید از امکان سمجھا۔ ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ تھی اسے کچھ یوں بھی بیان فرمایا۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت کو قبول نہ کرنے کا ایک بڑا بہانہ یہ بھی تھا کہ جو بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ سنت الہی ہے کہ جسے ہدایت کرنا مقصود ہو، ہادی بھی اسی کی مثل ہوتا ہے۔ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر فرشتے آرام سے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے فرشتے ہی کو ان کے لیے رسول بنا کر بھیجتے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تم کون ہو۔ اگر بشر ہو تو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم نے بشر ہی کو رسول بنایا ہے۔ رسول کا کام فقط پیغام پہنچا دینا ہی تو نہیں، وہ امت کے لیے ایک اسوہ اور بہترین نمونہ بھی ہوتا ہے۔ نوع بشر کے لیے بشر ہی نمونہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور جنس۔ انسانیت کا کمال انبیاء کرام ہیں اور نوع انسانی کو اس پہ فخر ہے۔ کفار و منکرین کا رسول ماننے سے انکار ان کے استکبار کا بھی نتیجہ تھا۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، رحمان کی طرف سے تم پر کچھ نہیں اتارا گیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ گویا وہ رحمان کو تو تسلیم کرتے تھے مگر یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ رحمان نے ہماری رہنمائی کے لیے کچھ اتارا ہے۔ نزول وحی کا انکار وہ اپنی آزاد فکری اور آباء و اجداد کی پیروی میں کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو، تو کہتے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے
کہ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ انبیاء پر وحی نازل کرے۔ انبیاء کرام کی تکذیب اقوام کا وتیرہ رہا، مشرکین مکہ نے بھی اسی کو اپنایا اور محرومی کا شکار رہے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، منکرین و مکذبین کے انکار کے جواب میں ان رسولوں نے فرمایا تم نہیں بلکہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ربنا یعلم ارشاد فرما کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنی رسالت پر بطور گواہ پیش کیا۔ یہ جملہ قسم کے قائم مقام ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے علم کو گواہ بنا کر جھوٹی بات کہتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اگر تم نہیں مانتے تو اس میں ہماری کوئی کوتاہی نہیں، ہمارے ذمے تو پیغام الہی صاف طور پر پہنچا دینا ہے، سو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب تمہاری مرضی، اسے تسلیم کرو یا انکار کرو۔ عقلی و نقلی، آفاقی و انفسی تمام دلائل سے حق تم پر ظاہر کر دیا ہے۔ یہی منکرین روز قیامت اس کا اقرار کریں گے کہ ہم نے اپنی ہٹ دھرمی سے انکار کیا اور انبیاء علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا۔ کاش ہم ان کی بات سنتے، تصدیق کرتے، ایمان لاتے، لیکن اس دن کا اقرار کچھ کام نہ آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔